إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے کچھ خطبات جمعۃ المبارک سے بات یہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت، آپ سے تعلق، آپ کے ساتھ شیفتگی اور آپ کے ساتھ دلی محبت، یہ ایک مسلمان کی اس دنیا میں انتہائی قیمتی دولت اور انتہائی مہنگا اثاثہ ہے. اس کے بغیر نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ زندگی ہے اور نہ آخرت میں کوئی کامیابی ہے. اور پھر یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محبت کا جو معیار ہے، محبت کو جانچنے کے لیے جو آلہ ہے، محبت کے لیے جو کسوٹی ہے، محبت کے لیے جو دلیل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور سے لے کر آج تک ایک ہی ہے کہ محبت کرنے والا اتباع اور تابعداری میں کس حد تک جاتا ہے. آپ کی پیروی کرنے میں، آپ کی اتباع کرنے میں اور آپ کی سنت اور سیرت، آپ کی صورت اور آپ کے طریقے کو تھامنے میں کتنی مضبوطی کا، استقامت کا اور سرفروشی کا مظاہرہ کرتا ہے. اور کرنے والے
آپ کی اتباع کر کے اس آسمان کے نیچے اور زمین پر اپنی محبت کو ثابت کر کے گئے، تاریخ کے سینوں میں ثبت کر کے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی ان کی محبت مقبول اور منظور ہے۔ اور ہماری محبت، ہمارا تعلق، ہماری چاہت وہ زبانوں تک، دعووں تک، نعروں تک، لیکن یہ جسم جو ہے یہ 40، 50، 60 برس کا بھی ہو گیا تو ابھی تک یہ اتباع محمدی کے رنگ میں رنگا نہیں جا سکا ہے، یہ ابھی تک اپنی محبت کو ثابت نہیں کر سکا ہے۔ آؤ پہلے بھی کچھ عرض کیا، دوبارہ سنیں، صحیح معنوں میں محبت کرنے والوں کے واقعات، شاید اللہ رب العالمین ہمیں عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں جو شہوتیں، جو چاہتیں، جو ہوائے نفس اور اس طرح کی باتوں نے ہمیں جو گمراہ کیا ہے، شاید اللہ رب العالمین ہمارا تزکیہ فرما دے، ہمارے دل دماغ کو صاف اور ستھرا فرما دے۔ مدینہ کے انصار، مدینہ کے رہنے والے، مہاجرین کا استقبال کرنے والے اور ان کی آمد کے موقع پر اپنا سب کچھ ان کے قدموں پر نچاور کرنے والے انصار، خواتین بھی اور مرد بھی، جوان بھی اور بوڑھے بھی، بچے بھی اور بڑے بھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ایمان کے ساتھ تعلق اور اپنے رب کو مان کر اس کے لیے قربانی دینے کا جذبے کا اظہار کس طرح کیا؟ آپ میں سے اکثر نے وہ واقعات، وہ حقائق، وہ باتیں سن رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی محبت کے متعلق فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے پیغمبر، آپ جن لوگوں کے مہمان بنے ہو، جن کے پاس اپنے مہاجر ساتھیوں کو لے کر آئے ہو، یہ معلوم ہے کیسے لوگ ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ان کی خوبیاں، ان کی بڑائیاں، ان کے مناقب، ان کی عظمتیں، ان کا کیا کہنا؟ ایک بات ان میں یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے کو ضرورت مند آیا ہے اور انہیں خود بھی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو بھول جاتے ہیں، سامنے آنے والے کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، ضرورت پورا کرنے کے بعد، اپنی چاہت قربان کرنے کے بعد، ان کے دل میں کوئی ملال، کوئی رنج اور کوئی تکلیف اس کا شائبہ بھی نہیں آتا ہے۔ کرنے کے بعد ایسے ہیں گویا کو قربانی دی ہی نہیں ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اے میرے پیغمبر، ان لوگوں کو دیکھ کر میں قاعدہ بنا رہا ہوں کہ ان کی طرح جو اپنے نفس کے بخل پر، اپنی نفس کی حرص پر، اپنی ہوائے نفس پر قابو پا لے گا، وہ انہی کی طرح کامیاب ہونے والوں میں شامل ہوگا۔ انصار صحابہ، مکہ فتح ہوتا ہے۔ اب مکہ جو فتح ہوا ہے، اللہ نے فتح عطا کی ہے، اس سارے عرصہ میں انصار انہوں نے دل و جان کے ساتھ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ قربانیاں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں؟ دن اور راتوں کا اپنا چین اللہ اور اس کے رسول کے لیے تج کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو ہتھیلی پر رکھا۔ آج
10 برس بعد یا 8 برس بعد اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی ہے، تو اب یہ انصار، انہیں کچھ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اب ایوارڈ ریوارڈ ان کے سینوں پہ سجنے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور جو دنیا میں سے حاصل ہو انہیں اس میں سے ان انصار کا کچھ حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ حقدار ہیں کہ نہیں ہے؟ اگرچہ وہ مال و منال کے لیے، دنیاوی ساز و سامان کے لیے ایمان قبول کرنے والے نہیں، لیکن ایک انسانی فطرت، ایک جبلت، ایک روایت، ایک رسم ہے کہ جو مشکل میں ساتھ تھا، جس نے قربانیاں دیں، اب جب کچھ ملا تو اسے بھی دیا جانا چاہیے یا محروم کر دیا جائے؟ لیکن انصار انصار ہے، انصار بولو انصار، ان کے دل میں عرش والے کی اور ان کے دل میں مدینے والے کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہ دنیا حقیقی معنوں میں گھٹیا ہے، اور سب سے بلند و بالا عرش والا رب، اور اس کے بعد مدینے والے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری روایت کرتے، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم، ان کے حوالے سے لمبی روایت ہے، اختصار کے ساتھ وقت کے مختصر ہونے کے پیش نظر وہ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غزوہ حنین میں شاندار فتح عطا فرمائی۔ بنو سعد، بنو حوازن، عرب کے 2 بڑے جنگجو معروف مشہور قبیلے تھے، تیر اندازی میں، نیزہ بازی میں اور نشانہ لگانے میں عرب میں ان کا مقام اور مرتبہ تھا۔ تاک کر تیر مارتے اور جسے تیر لگتا وہ تیر اس کے جسم سے پار ہو جاتا، جہاں نشانہ لگاتے جسے چوٹ لگتی وہ اس دنیا سے روانہ ہو جاتا۔ جنگجو، بہادر، لڑاکے، شجاع اور جنگ، حرب و ضرب، قتال اس کے ماہر۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس فتح میں انصار کا کردار وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اب ملا جو مال غنیمت ملا وہ بہت زیادہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ 24,000 کے قریب اونٹ تھے، 40,000 کے قریب بکرے اور بکریاں تھیں، اور بہت زیادہ سونا اور چاندی، اور اس کے علاوہ بہت سے مرد اور عورتیں وہ غلام کے طور پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کی۔ اب جب اس غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غنیمت میں سے اتنی زیادہ مال غنیمت ہے، اتنی بڑی تعداد میں جانور ہیں، سونا چاندی ہے، مال و دولت ہے، اور معلوم ہے کہ عام عرب وہ فقیری کی زندگی بسر کرتے تھے، فقر و فاقہ ان کی زندگی میں عام بات تھی، بڑے تھوڑے تھے جو خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ تنگ دستی میں، قحط سالی میں، فقیری میں جب مال اور دنیا کا متاع آتا نظر آئے اور اس کے لیے خون بہایا ہو پھر نہ ملے تو آدمی کا حال، آدمی کے دل دماغ پر کیا گزرتی ہے؟ آدمی اپنے کام میں محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا، 2-4 دن محنت کرے، محنت کرنے کے بعد کچھ ہاتھ نہ آئے تو کیا حال ہوتا ہے؟ مہینہ ملازمت کرو، کچھ نہ ملے تو مہینے بعد کیا کرتے ہیں جنہیں تنخواہ نہ ملے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تھا وہ نئے اسلام قبول کرنے والوں میں بانٹ دیا،
تقسیم کر دیا۔ اب انصار جو تھے انہوں نے دیکھا، ان تک یہ خبر پہنچی، تو ان میں سے کچھ نوجوانوں نے، ان کی زبانوں پر یہ بات آ گئی کہ ابھی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، ہماری تلواروں سے دشمن کا خون گر رہا ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، ہمیں محروم کر دیا گیا۔ اور بعض نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اپنے قبیلے کی محبت یعنی قریش کی محبت غالب آ گئی۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان لوگوں میں غنیمت کو زیادہ تقسیم کیا جنہوں نے اسلام ابھی نیا قبول کیا تھا، اور دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین انہیں اسلام پر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے، اور کوئی مقصد نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حکم دیا کہ سارے انصار انہیں ایک جگہ جمع کیا جائے، اور بعض روایات میں ہے آپ نے فرمایا کہ انصار کے ساتھ کوئی اور جمع نہ ہو، صرف انصار، تمام انصار ایک جگہ جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انصاریوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ آپ کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا یا معشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، انصار میں نے کیا بات سنی ہے، مجھ تک یہ کیا بات پہنچی ہے؟ اے انصار مجھے جواب دو، میں جب آیا تو تم سارے گمراہ تھے، تو اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت عطا فرمائی، بولو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اے انصار وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، انصار تم بکھرے ہوئے تھے، اوس تھا، خزرج تھا، لڑائیاں تھیں، دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں، بغض تھا، قتل تھا، قتال تھا، میں آیا تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، انصار میں آیا تو تم لوگ تنگ دست تھے، فقیر تھے، قحط سالی میں مبتلا تھے، غربت تھی، میں آیا رحمت للعالمین بن کر، تو اللہ نے میری وجہ سے تم لوگوں کو بھی غنی اور امیر کر دیا۔ انصار خاموش، جواب نہیں دے رہے۔ یہ محبت کرنے والے ہمارا جہاں مالی فائدہ اور مال ہاتھ سے جاتا نظر آئے، اللہ رسول کی بات درمیان میں آ جائے، کتنے ہیں جو سننے کو تیار ہوتے ہیں؟ بات بتلانے والا، بات سمجھانے والا، بات پہنچانے والا، اس کو خوب اچھی طرح کوستے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس کے متعلق تو زبان بند کر لیتے ہیں، لیکن جو بتلا رہا سمجھا رہا اس کی خیر نہیں، پھر مسجدوں کی خیر نہیں ہے، پھر دین کی خیر نہیں ہے، پھر دینداروں کی خیر نہیں ہے، انہوں نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ کہنے والا اپنی بات نہیں بتاتا، اس مدینے والے کی بات بتاتا ہے جس کی محبت میں تم دن رات نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب حکم آئے تو پھر انصار خاموش ہیں۔ لسان نبوت سے ارشاد ہوا، اے انصار میں سوال کرتا ہوں، تمہیں جواب دینے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ جواب دو۔ تو کیا جواب دیا؟ بولو کیا جواب دیا؟ کہ ہم نے بھی زندگی گزارنی ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، ہم نے بھی شادیاں کرنی ہیں، ہماری بھی رشتہ داریاں ہیں، ہماری بھی احتیاجات ہیں۔ کہا اللہ و رسولہ امن۔ جواب کیا دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر اتنا احسان ہے
کہ اس احسان کی وجہ سے ہماری زبانوں میں حرکت کرنے کی جرت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کا رسول، ان کا اتنا انعام ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے جواب کیا دیں؟ آقا کائنات، آپ نے جو کہا حق کہا ہے، آپ نے جو کہا سچ کہا ہے۔ امام الانبیاء، سید الاتقیاء، اعدل خلق اللہ جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، لو شئتم قلتم جئتنا کذا وکذا۔ فرمایا انصاریوں، میں نے تو یہ باتیں کی ہیں، اگر تم لوگ چاہتے تو تم بھی مجھ سے سوال کر سکتے تھے۔ ایسے اور ایسے اور بعض روایات میں کہ انصاریہ تم مجھ سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کو نکالا تو ہم نے مدینہ میں آپ کو پناہ دی، دشمن وہ آپ کے لیے اپنی تلواروں کو بے نیام کرتے تھے تو آپ کی حفاظت کے لیے ہم اپنے سینوں کو تلواروں اور نیزوں کے آگے کر دیتے تھے۔ آپ کے ساتھی اپنا سب کچھ لٹا کر آئے اور ہم نے اپنے دل دماغ کے دروازوں کو ان کے استقبال کے لیے کھول دیا۔ انصاریوں، تم بھی مجھ سے یہ کہہ سکتے تھے۔ انصار وہ پھر جواب میں کہتے ہیں، اللہ و رسولہ امن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ بات کہنے کی جرت، بولو بولو اللہ کے بندو، محبت کا دعویٰ ساری کرتے ہیں لیکن یہ سچی محبت والے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم اس بات کو کہنے کی جرت کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہم پر اتنا ہے کہ ہم اس فضل کو، اس کا بدلہ چکا نہیں سکتے، اپنی زبان سے اسے بیان نہیں کر سکتے۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا تحفہ دیا، انہیں کیا ایوارڈ دیا، انہیں کیا سند عطا فرمائی؟ فرمایا، الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي الى رحالكم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصاریوں، بات یہ ہے، یہ جنہیں میں اونٹ دیتا ہوں، جنہیں بکریاں دیتا ہوں، جنہیں سونا دیتا ہوں، جنہیں چاندی دیتا ہوں، جنہیں مال دیتا ہوں، یہ لے کر اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور یہ مال کتنی دیر تک ان کے پاس رہے گا؟ انصاریوں، دنیا والے باقی لوگ مال، جانور اور سونا چاندی لے کر جائیں گے، اور تم جب مدینہ میں جاؤ گے تو اپنے ساتھ آمنہ کے لال کو لے کے جاؤ گے۔ تم مدینہ میں جاؤ گے تو اس کو لے کے جاؤ گے کہ جہاں وہ جاتا ہے جبریل اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تم اسے ساتھ لے کر جاؤ گے کہ جہاں وہ جاتا ہے وہاں رب کا عذاب کبھی آ سکتا نہیں ہے۔ تم اسے ساتھ لے کر جاؤ گے کہ جہاں وہ جاتا ہے رب کی رحمتیں اس کو اپنے گھیرے میں رکھتی ہیں۔ جہاں وہ جاتا ہے آسمان کے فرشتے رب کے حکم سے اس پر آتے رہتے ہیں۔ تم اسے لے کر جاؤ گے کہ جس پر وحی عرش والا اپنے عرش سے بھیجتا رہتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، لولا الہجر لکنت امرأ من الانصار۔ انصاریوں، تمہارا اور میرا تعلق، تمہاری اور میری محبت، تمہارا اور میرے درمیان جو شیفتگی ہے وہ معلوم ہے کتنی زیادہ ہے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی، اگر ہجرت کرنا مقدر میں نہ ہوتا تو انصاریوں، اللہ مجھے رسول بنا کے اٹھاتا تو مدینہ سے اٹھاتا، اور میں پیدا ہوتا تو مدینہ میں انصاریوں کے گھروں میں پیدا ہوتا، لیکن چونکہ رب نے ہجرت لکھی تھی اس لیے اللہ نے مجھے مکہ میں پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ وَشِعْبَهَا۔
انصاریوں، اگر ساری دنیا ایک طرف ہو، ساری کائنات ایک طرف ہو، لوگ ایک راستے پہ چل پڑے، کسی وادی کی طرف ساری کائنات والے رخ کر لیں، اور انصاریوں تم دوسرے راستے کا، دوسری گھاٹی کا انتخاب کرو، محمد ساری کائنات کو چھوڑ دے گا، انصاریوں تمہارے ساتھ تمہارے راستے پہ چل نکلے گا۔ الانصار شعار والناس دثار، انصاریوں تم میرے اندر کا حصہ ہو اور لوگ ان کے ساتھ میرا تعلق ظاہری ہے۔ شعار عربی میں اس لباس کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، اور دثار کہتے ہیں جو لباس باہر ہوتا ہے۔ تو فرمایا انصاریوں تم اس لباس کی طرح ہو میرے لیے جو جسم کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، اور باقی لوگ ایسے ہیں اس لباس کی مانند ہیں جو جسم کے باہر سے نظر آتا ہے۔ اور پھر انصار انہیں اس محبت کا، اس قربانی کا، اس سرفروشی کا، اس جان سپاری کا اور اس قربانی کا ثمرہ ایک اور صورت میں اللہ کے رسول نے عطا فرمایا۔ کہا اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، انصاریوں دنیا والے تو مال دولت لے کر چلے گئے، اب دیکھو تمہارے لیے میں رب سے کیا سوال کرتا ہوں۔ اپنے دستے مبارک اٹھائے، اپنے دامن مبارک کو اٹھایا اور کہا لا، انہیں دنیاوی مال تو نہیں ملا، لیکن تجھ سے فریاد کرتا ہوں ان انصاریوں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ وابناء الانصار، صرف ان پر نہیں، اللہ ان کی جو آئندہ نسل آنے والی ہے ان پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرتے رہنا۔ وابناء ابناء الانصار، پھر ان کی جو تیسری نسل آئے گی مولا انہیں بھی اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا۔ کتنا کچھ لے گئے وہ لوگ، سچی محبت کرنے والے، سچا پیار کرنے والے، اور اس محبت کے ساتھ اطاعت کے لیے دنیا ساری کو بولو ہم کیسے ہیں، 2-4 ہزار روپیہ چھوڑنے کو تیار، 2-4 تو دور کی بات ہے، 10 روپے نہیں چھوڑتے۔ بڑا سیانا، بڑا عقل مند، بڑا تعلیم یافتہ، بڑا دانشور، لیکن جب پیسے کا، دنیا کا معاملہ آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کبھی حرام لینے سے ہمیں منع کرتی، باز آتے ہیں ہم۔ یہ بینکس، ان میں چلنے والے کاروبار اور کاروبار کے نام پر سود کی، حرام کی مختلف صورتیں، کتنا عرصہ گزر گیا ہے، کون چھوڑنے پہ تیار ہوتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تک تعلق کو استوار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، وہ طریقہ مدینے سے ہو کر جاتا ہے اور کہیں سے ہو کر۔ بولو اللہ کے بندو اس بات کو بھی سمجھتے جاؤ، مختلف شہر، مختلف ڈیریاں، مختلف قبریں، مختلف بت تم لوگوں نے تراش رکھی کہ اسلام سیدھا تب ہوگا جب ان کے ذریعے ہوگا۔ اور عرش والا کیا کہتا ہے؟ مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ فاتبعونی، مجھ تک جو پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ۔ بولو کتنے راستے ہیں؟ کوئی کوفہ جاتا ہے، کوئی بصرہ جاتا ہے، کوئی اجمیر جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں گلاب سے غسل دیتا ہے، کوئی خوشبوئیں چھڑکتا ہے، کوئی چادریں چڑھاتا ہے، لیکن رب کو کچھ بھی پسند نہیں۔ اسے پسند کیا ہے؟ اسے پسند وہی ہے، وہ طریقہ جس پر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی چل کر کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ پیغمبر کے ساتھ جنت میں انشاءاللہ پہنچنے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أذهب البأس رب الناس واشفيهما واشفنا. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين या दल जलाल वल इकराम। हमारी बीमारियों को, हमारी परेशानियों को, हमारी तकलीफ़ों को अपनी रहमत से मुकम्मल तौर पर दूर फरमा दीजिए। अल्लाह तमाम बीमारियों को, तमाम तकलीफ़ों को, तमाम परेशानियों को अपनी रहमत से रफ़ा फरमा दीजिए। तमाम बीमारियों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को अपनी रहमत से मुकम्मल तौर पर ख़त्म फरमा दीजिए। इस यकीन के साथ, इस ईमान के साथ, इस एतक़ाद के साथ मौला करीम आपको पुकारते हैं कि आपका हुक्म हो तो कोई तकलीफ बाकी नहीं रहती है, और आप हुक्म न दें तो परेशानी और तकलीफ को कोई दूर कर सकता नहीं है। वइन यमसस्कल्लाहु बिदर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिहि वहुवल गफूरुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.